يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے جنت کو دیکھ کے آئیں. جبریل علیہ السلام جب جنت کو دیکھ کر واپس آئے تو آ کر انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ تیری عزت و تیرے جلال کی قسم، یہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس کے بارے میں جو شخص بھی سنے گا وہ اس میں جائے بغیر نہیں رہ سکے گا. وہ ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا کہ جس کے ذریعے سے وہ جنت میں جا سکے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی جنت کو مصیبتوں اور ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا اور پھر جبریل علیہ السلام سے کہا کہ اب جا کے دیکھ کر آؤ. جب جبریل علیہ السلام گئے اور دوبارہ جنت کو دیکھ کر واپس آئے تو واپس آنے کے بعد آ کے فرمایا کہ اللہ تیرے عزت و تیرے جلال کی قسم، اسے تو اتنا مشکل ہے کہ مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا. اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جہنم کو دیکھ کے آؤ. اب جبریل علیہ السلام جب جہنم کو دیکھ کے آئے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ سے آ کے فرمایا کہ یا اللہ یہ تو اتنی خوفناک ہے کہ اس کے بارے میں جو شخص بھی سنے گا وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ اس میں جانے سے بچ جائے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات اور لذتوں سے ڈھانپ دیا اور پھر جبریل علیہ السلام سے کہا کہ اب جا کے دیکھ کر آؤ. تو جبریل علیہ السلام جب دوبارہ گئے تو واپس آئے تو آ کے کہا کہ اللہ تیری عزت و تیرے جلال کی قسم، یہ اتنا خوشنما ہے کہ اس کے رستے پہ چلنے سے کوئی بھی نہیں رک سکے گا. تو جنت کا جو رستہ ہے وہ بڑا کٹھن ہے، بڑا مشکل ہے، اور جہنم کا رستہ ظاہری طور پہ بڑا خوبصورت ہے لیکن اس میں اس کا جو اینڈ ہے وہ تباہی اور بربادی ہے. اب یہ دو رستے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر دو طاقتیں رکھیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے کی طاقت بھی رکھ دی اور گناہ کرنے کی طاقت بھی رکھ دی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. کہ جس نے اپنے آپ کو نیکیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب، اور جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال دیا وہ ناکام. اسی طریقے سے ان دو رستوں کی طرف جانے کے لیے جب کامیابی کا ذکر آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کامیابی کا بھی ہمیں بتا دیا کہ اصل کامیابی کیا ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اب جنت میں جانا کامیابی ہے اور جہنم میں جانا ناکامی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو مردود کیا اور اپنی بارگاہ سے اس کو نکالا تو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک چیلنج کیا تھا. وہ چیلنج کیا تھا؟ اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیں، قیامت تک مجھے مہلت دیں، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور یہ بنی آدم جب تک زندہ ہے میں ان کو آپ کے راستے سے بھٹکاتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں قیامت تک کے لیے مہلت ہے، لیکن میرے بندے جب تک میرے پاس آتے رہیں گے، مجھ سے معافی طلب کرتے رہیں گے، میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم لوگ کامیاب ہو جائیں، ہم لوگ کسی طریقے سے جنت میں جانے والے بن جائیں. اب اسی چیز کے لیے شیطان نے کیا کہ شیطان کا مشن کیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود رحمان ہے اور رحیم ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے زیادہ سے زیادہ بندے جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں. تو شیطان نے اپنی کیمپین چلائی کہ کسی طریقے سے ان کو جہنم کی طرف لے کے جاؤں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے جنت میں جانے کے لیے راستے بنانا شروع کر دیے.
انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجیں، اور انبیاء علیہ السلام آ کر لوگوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو جو صحیح راستہ ہے وہ کیا ہے اور غلط راستہ وہ کیا ہے۔ تو جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات مانی وہ کامیاب ہو گئے، اور جو شیطان کی بات ماننے والے وہ شیطان کے ساتھ ناکام ہو گئے۔ تو یہ دونوں طاقتیں ہمیشہ سے ان کا آپس میں ایک مقابلہ رہا ہے، حق کی دعوت بھی موجود رہی اور باطل کی دعوت بھی موجود رہی۔ آج بھی ایسا ہی ہے، جب پہلے انبیاء تھے وہ آ کے کیا دعوت دیتے تھے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم الہ غیرہ، نوح علیہ السلام کی دعوت، ہود علیہ السلام کی دعوت یہی تھی، تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے کہ اے میری قوم تم اللہ کی بندگی کرو جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی، آخری رسول، انہوں نے آ کر کیا فرمایا؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی تو آئے گا نہیں، نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، تو یہی دعوت صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین نے اسی دعوت کو لے کے آگے چلے، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور آج ہم تک بھی یہ دعوت پہنچی، اور آج بھی یہی دونوں طاقتیں موجود ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، شیطان کا اثر لیا ہے، جنہوں نے شیطان کو فالو کیا ہے، وہ شیطان کی طرف دعوت دے رہے ہیں، وہ گمراہی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، وہ ناکامی کے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی اس دعوت کو سمجھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھا، اس کے اوپر قائم ہیں، اور وہ لوگوں کو حق کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور اب یہ دونوں دعوتیں چونکہ پریزنٹ جب ہوتی ہیں تو سننے والا جو ہے وہ ایک مسلمان ہوتا ہے یا عام انسان کوئی بھی ہو، اس نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کس طرف جانا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو شیطان کی دعوت کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، وہ اس راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی دعوت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ اللہ کے راستے کی طرف چل لیتے ہیں۔ اب اس کی ایگزامپل ایسا ہی ہے کہ آپ اگر کبھی ایسی جگہ پہ گئے ہوں جہاں پر ریسٹورنٹس لائن سے ہوتے ہیں، تو ہر ریسٹورنٹ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک شخص کھڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے، اپنے ریسٹورنٹ کے بارے میں بول رہا ہوتا ہے کہ ہمارا ریسٹورنٹ سب سے بہتر ہے، سب سے بہترین چکن کڑھائی ہمارے ریسٹورنٹ میں ملتی ہے، سب سے بہترین چپلی کباب ہمارے ریسٹورنٹ میں ملتا ہے۔ وہ باہر کھڑے ہو کے آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے ریسٹورنٹ والا وہ اپنی مارکیٹنگ کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا ریسٹورنٹ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ صفائی ہے، سب سے زیادہ صاف ستھرا ریسٹورنٹ ہمارے اس علاقے میں۔ اب کچھ لوگ اس میں چلے جاتے ہیں اور کچھ اس میں چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ دیکھو ایک ریسٹورنٹ ہے جو دعویٰ کرتا ہے نا کہ اس کا کھانا سب سے اچھا ہے، اگر پہلے ہی آپ کو کسی ایسے شخص نے بتا دیا ہو جس شخص کے اوپر آپ اعتماد بھی کرتے ہوں، اس شخص کی بات کو آپ مانتے بھی ہوں کہ ہمیشہ سچ بات کرتا ہے اور آپ کا ہمدرد بھی ہے اور آپ کا خیر خواہ بھی ہے، وہ اگر آپ کو پہلے سے بتا دے کہ جو بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے نا کہ اس کا کھانا سب سے بہترین ہے، اس کے ریسٹورنٹ میں مت جانا کیونکہ اس کا کھانا بالکل فارغ ہے، تو آپ کو پہلے سے پتا ہوگا، تو جب آپ وہاں پہ پہنچیں گے تو جو ہی آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے کہ ہاں آپ کے ایک خیر خواہ نے بتایا تھا کہ اس کے کھانے کی اس ریسٹورنٹ میں مت جانا، اس کا کھانا وہ بولتا بہت اچھا ہے لیکن اس کا کھانا بالکل بیکار ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو دونوں دعوتیں پریزنٹ ہو رہی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ ہمارا خیر خواہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا شیطان کی دعوت کے بارے میں، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، دیکھو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو جو چیز بھی شیطان تمہیں کہے گا، وہ چاہے تمہیں دیکھنے میں جتنی خوبصورت لگے، چاہے تمہیں وہ کتنی ہی اٹریکٹیو لگے، لیکن وہ حقیقت میں تباہی اور بربادی کا راستہ ہے، اس راستے کی طرف مت جانا۔ تو یہ مستقل دعوت کے میدان میں جو ہے وہ شیطان بھی دعوت دے رہا ہے اور حق کی دعوت بھی چل رہی ہے۔ اب جو کمزور ایمان والے ہیں عام روٹین میں، وہ شیطان کی دعوت کا اثر لے لیتے ہیں۔ جب ایمان ہمارے کمزور ہوتے ہیں تو اس وقت شیطان کی دعوت ہمیں اثر کرتی ہے، کیونکہ وہ شیطان کی دعوت پہ سب سے بڑی بات کیا ہے کہ وہ راستہ اتنا خوبصورت دکھاتا ہے، زین لہم الشیطان اعمالہم، کہ شیطان ان کے اعمال ان کو مزین کر کے دکھاتا ہے، وہ اتنے خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، وہ مارکیٹنگ میں تو بہت اچھا ہے، وہ اتنے خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے کہ انسان کئی دفعہ رجسٹ نہیں کر پاتا۔ آپ دیکھیے کہ آج جن چیزوں کے اوپر جس چیز کی طرف فوکس کیا جا رہا ہے، جس طرف دبلایا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ میوزک کو اوائڈ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ موویز اتنی زبردست بنائی جاتی ہیں کہ جب پتہ لگتا ہے ان کو اوائڈ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ڈانس پارٹیز بڑی فیسینیٹ کرتے ہیں، فیشن شوز بڑا انسان کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ظاہری طور پہ بہت خوبصورت ہیں، لیکن یہ جس راستے کی طرف لے کے جاتی ہیں یہ وہ راستہ ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ نے کیا فرمایا کہ وہ جہنم کی طرف جاتا ہے اور ناکامی کی طرف جاتا ہے۔
اب جو لوگ عام دنوں میں اس دعوت سے اور شیطان کے اس اثر سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تو چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا چاہتا ہے کہ ہم کسی طرح کامیاب ہوں، تو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہمارے لیے ایسی اپرچونٹیز اور ایسے موقع کریٹ کرتا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے میرے بندے جو ہیں وہ جہنم کے رستے سے ہٹ کر جنت کے رستے پہ جانے والے بن جائیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی یہی ایک موقع ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بالخصوص جن کے ایمان کمزور ہیں اور عام دنوں میں وہ اللہ کی طرف رغبت نہیں کر پاتے، اللہ کی دعوت جب آتی ہے ان کے پاس اس دعوت کی طرف نہیں چل پاتے اپنے کمزور ایمان کی وجہ سے، تو ایسا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردستی ایسے لوگوں کو غلط رستے سے اٹھا کر ایک صحیح رستے پر ڈالنا چاہتا ہے۔ عام روٹین میں کیا ہوتا ہے، آپ کو اگر آپ کسی جگہ پہ ٹریول کر رہے ہیں اور ایک روڈ کے اوپر جا رہے ہیں اور وہ روڈ آگے جا کے ایک وی بنتا ہے، فورک بھی جسے کہتے ہیں، ایک روڈ اس طرف جا رہی ہے اور ایک روڈ اس طرف جا رہی ہے۔ اب جس شخص کو نہیں پتا کہ اس نے کس رستے پہ جانا ہے، کوئی اس رستے پہ چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ اس رستے پہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ ایک ہی رستہ ہے جو صحیح جاتا ہے اور جو رائٹ سائڈ پہ جانے والا رستہ ہے وہ غلط جا رہا ہے اور اس کو بند کر دیا جائے، اگر اس رستے کو بلاک کر دیا جائے، تو بائی ڈیفالٹ آپ کس رستے پہ جائیں گے؟ اس رستے پہ، کیونکہ ایک ہی رستہ کھلا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان المبارک میں اس کی رحمت ہے، اس کی طرف سے ہمارے لیے خاص انعام ہے کہ وہ رستہ جو جہنم کی طرف جاتا ہے اس کی طرف دعوت دینے والے کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، شیطان۔ حدیث میں کیا آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رمضان المبارک میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو جو اس رستے کی طرف جانے والے تھے پہلے تو اس کو بند کر دیا، پھر دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو جہنم کے دروازے بھی بند ہو گئے، شیطان بھی بند ہو گیا، تو اب ایک ہی راستہ کھلا ہوا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو جو راستہ غلط طرف جا رہا تھا، جو کمزور ایمان والے تھے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردستی ان لوگوں کو اس سے روک کر اپنے جنت کے راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص رحمت ہے، ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں توبہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اپنے رب کی بارگاہ میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، خالص توبہ۔ خالص توبہ کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کیا چیز ہوتی ہے؟ توبہ کہتے ہیں پلٹ آنے کو، لوٹ آنے کو۔ لوٹ آنے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص غلط رستے پہ چلا گیا، اب اس کو اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے کہ دیکھو توبوا الی اللہ، آ جاؤ تم واپس لوٹ کے آ جاؤ۔ اب واپس لوٹ کے آنا کس طرف ہے؟ انسان کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے، جب اب اس سے کہیں دور چلا جاتا ہے تو اس نے اسی پوائنٹ پہ واپس آنا ہوتا ہے۔ تو وہ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ واپس تو پلٹنا ہے، توبہ کا مطلب کیا؟ واپس پلٹو، لیکن کدھر پلٹنا ہے؟ الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا جو اصل پوائنٹ تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا اللہ کی بندگی، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کس لیے؟ فما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ تو ہمارا جو اصل سٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اللہ کی بندگی کرنی تھی، ہم اس پہ سے شروع ہوئے تھے۔ کچھ لوگ اس بندگی سے نکل کر ایک غلط راستے پہ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ توبوا الی اللہ، تم واپس آ جاؤ، تم لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اپنے اللہ کی طرف۔ اب جب واپس ہم آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ اپنی شان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ ہم جب توبہ کر، دنیا میں اگر کوئی بھی آپ بزنس کرتے ہیں تو اچانک آپ کو جو ہے وہ لاس ہو رہا ہو تو ایک دم سے پروفٹ نہیں ہو سکتا، آپ کو اوور ٹائم بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ لاس میں چلے گئے پھر آپ کو دوبارہ سے محنت کرنی پڑتی ہے، کئی سال لگتے ہیں دوبارہ پروفٹ میں آنے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب توبہ کا موقع آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبوا الی اللہ، توبہ کرو، تو اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں تو جتنا بھی ہماری زندگی میں ہم نے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پہلا موقع کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بھی گناہ کر چکے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں گناہ ہی گناہ کیے ہیں، چاہے 20 سال کے گناہ ہوں، چاہے 30 سال کے گناہ ہوں، چاہے 70 سال کے گناہ ہوں، 70 سال کے گناہوں کے بعد بھی اگر کوئی بھی بندہ میرے پاس آ کے توبہ کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ میں اس کی توبہ پہ اس کے صرف گناہوں کو معاف کروں گا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنًا،
کہ میں اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا۔ 70 سال کے گناہ تھے، ایک توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے 70 سال کے گناہوں کو 70 سال کی نیکیوں میں لکھ دیا۔ تو نامہ اعمال ابھی تک جو نیگیٹو میں جا رہا تھا وہ سارے کا سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ چینج کر کے پازیٹیو میں کر دیا۔ جو لاس میں جا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اس سارے لاس کو ایک توبہ سے کنورٹ کر کے پروفٹ میں کر دیا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ہے ہمارے لیے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں جو شخص روزے رکھتا ہے اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو بھی رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس شخص کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو پچھلے سارے گناہ معاف، یہ گناہ کون سے ہیں؟ جو صغیرہ گناہ، صغیرہ گناہ معاف ہو گئے روزہ رکھنے پہ، کبیرہ گناہ معاف ہو گئے توبہ کرنے پہ۔ تو انسان رمضان المبارک میں اگر توبہ کر لے تو ایسے پاک صاف ہوگا کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ ایک نیک اور صالح انسان کی طرح سے ایک نئی زندگی شروع کر سکتا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو آپ جتنا مرضی جو ہے وہ بتائیں، جیسا بھی آپ ان کو بتائیں، لیکن ان لوگوں نے چونکہ اپنی نافرمانی میں اتنے آگے جا چکے ہوتے ہیں کہ وہ فورسفلی اسی راستے کے اوپر بائی چوائس رہنا پسند کرتے ہیں۔ جیسے روڈ کے میں نے آپ ایگزامپل دیا آپ کو کہ اگر روڈ بند کر دی جائے ایک طرف جانے والی تو سارے بائی ڈیفالٹ اس روڈ پہ جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے غلط راستے پہ جانا ہے، تو وہ وہاں سے شاید بلاکس کو ہٹا کے ابھی اسی راستے پہ چلنا شروع کر دیں گے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے بڑی محرومی اور بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ جن کو بتا بھی دیا جائے کہ بھئی صحیح راستہ یہ ہے، اس کے باوجود وہ زبردستی غلط راستے پہ چلیں، تو ان کے بارے میں صرف دعا کی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے جو کچھ بولا ہے آج سے پہلے ہم نے ایسا نہیں سنا، تو کوئی خاص بات پیش آئی ہے کہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آ کے میرے پاس مجھے کہا کہ جس شخص کو بھی رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اس میں اپنی معافی نہ کرا سکے، توبہ کر کے اپنے گناہوں کو نہ معاف کر سکے، تو وہ شخص اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے جب یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین۔ تو پھر جب دوسرے اس پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ایسا شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور اس پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا، تو میں نے کہا آمین۔ اور پھر تیسرے اس پہ کیا فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ ایسا شخص جس کو والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے میں ملیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکے، تو میں نے کہا آمین۔ تو یہ تین چیزیں تھیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہوتے ہوئے بھی جو لوگ اپنی معافی نہ کروا سکیں، جو اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکیں، جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کر سکیں، بہت بڑی محرومی کی بات ہے، بہت بڑی ناکامی کی بات ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور چلے گئے۔ تو اس موقع کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ واللہ عالم ہمیں دوبارہ یہ رمضان ملے یا نہ ملے، جو شخص بھی اس رمضان المبارک میں توبہ کرے گا اور توبہ کرنے کے بعد اگر سوچئے کہ جس نے توبہ کی اور توبہ کرتے ہی اس دنیا سے چلا گیا، تو اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہے، کہ جس وقت انسان توبہ کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ پھر جب توبہ کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے تو سیدھا اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی جنت میں جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت بڑی محرومی ایسے شخص کے لیے کہ جو توبہ نہ کرے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ تاکہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور آنے والے دنوں میں اللہ کی فرما برداری والی زندگی کو ہم گزارنا شروع کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان المبارک میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے بعد بھی اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
لعلكم تتقون